الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے کیف تھی بے رنگ تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی.
عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلیاں اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے اور اس کی آج 5 تاریخ ہے اور کل 6 تاریخ ہے، جسے ہم لوگ چھٹی شریف بھی کہتے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کی ذات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیات بینات میں اولیاء کاملین کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی صفات کو بیان فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا سنو خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان کا اسٹیٹس ہے، ان کی شان، مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا۔ اور اگلی آیت میں اللہ کی ذات نے ان کی صفات کو بیان فرمایا کہ ولی ہوتا کون ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، ولایت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا۔ ایمان کے علاوہ کوئی جتنے بھی کچھ دکھاتا رہے، خلاف عادت باتیں اور کوئی شعبہ بازی کرتا رہے، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ تو سب سے پہلے ایمان لانا اس پر لازم ہے، اور فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرے، ہمیشہ تقوی کی زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف، اس کی خشیت، اس کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو، ولی یہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچتا ہے کہ ایمان بھی اختیار کرتا ہے اور زندگی بھر تقوی والی زندگی گزارتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی ذات نے دنیا میں بھی اور آخرت میں خوشخبریاں رکھی ہیں، جنتیں ہیں، جنتی نعمتیں ہیں، اور جنت کے ساز و سامان ہیں، اور ابدی اور سرمدی زندگی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ بظاہر دنیا میں رہیں گے اور جتنی زندگی وہ ہے ان کی گزار کر چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات نے فرمایا ہم انہیں پھر ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ بظاہر دنیا سے ان کا وجود چلا جائے گا، لیکن ان کی فکر، ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ان کی زندہ خوبصورت تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کے ملفوظات، وہ سارے کے سارے لوگوں کے درمیان زندہ رہیں گے، ان کی باتیں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر چھوڑیں گے۔ 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی نیک عمل اختیار کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، نیک عمل اختیار کرے وہ مؤمن
اور وہ مومن بھی ہو، جب ایسی زندگی جو پاکیزہ اعمال والی، اللہ کی ذات کی عطا اور اللہ کی ذات کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزار کر جب دنیا سے انسان جاتا ہے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اسے حیات طیبہ، ہمیشہ کی زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم اولیاء کاملین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، بظاہر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال کا فاصلہ ان کے زمانے اور ہمارے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کی باتیں ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری زبانیں کہتی ہیں۔ یہی پاکیزہ زندگی ہے، یہی ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ رب کی ذات نے جسے فرمایا کہ وہ نیک عمل کر کے جب جاتا ہے پھر ہم اسے زندگی، ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ میری عمر تھوڑی ہے اور میں زیادہ جینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہزاروں سال زندہ رہوں، اسے چاہیے نیک عمل کرے، نیکیاں کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرے، اللہ رب العزت کی ذات انہیں بھی زندہ رکھے گا۔ زندگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ زندہ رہے، دنیا میں رہے، چلتا پھرتا رہے، کھاتا پیتا رہے اور دوستیاں ہوں، کاروبار ہو اور سب کچھ ہو۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ زندگی حقیقت میں اس چیز کا نام ہے کہ اپنے وجود کو سراپا خیر بنائے، کوئی ایسے اعمال کرے جو اللہ اس کے رسول کی ذات کو خوش کر دے۔ اب ایسا شخص جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ رب کی ذات پھر بھی اسے زندہ رکھتا ہے، اس کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اس کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ اور میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے مریدوں کے صفوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے حضور سیدنا غوث پاک کو نہیں دیکھا، ان کا شہر نہیں دیکھا، ان کے مزار کو نہیں دیکھا، پھر بھی ایسے لگتا ہے وہ ہمہ وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت مجیدہ کا ترجمہ کہ اللہ رب کی ذات ایسے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے، ان کی محبتوں کو اللہ رب کی ذات دلوں میں جگہ دیتا ہے۔ بلکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات کو فرماتا ہے، جبریل یہ جو فلاں خطے میں، دنیا کے فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں ایک شخص رہتا ہے، آج سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام کو خلوت خاص میں بلا کر اللہ رب کی ذات فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل آج سے تو بھی اس سے محبت کر۔ حدیث مبارک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل آسمان کے اندر ثم ینادی فی السماء، آسمان کے اندر بھی منادی کر دو، اعلان کر دو کہ فلاں خطے میں رہنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اے آسمانی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو وہ آسمان کی مخلوق جو ہے وہ بھی اللہ رب کی ذات کے فرمان کے مطابق اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ اور پھر اللہ رب کی ذات فرماتے ہیں جبریل زمین میں بھی فرشتوں کی ٹولیاں بھیج دو، جہاں جہاں سے جس خطے سے ملک سے گزرتے جائیں، میرے اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بساتے چلے جائیں۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن ان نفوس قدسیہ کے نام، ان کا ذکر، ان کی یادیں زندہ رہتی ہیں۔ دوستو، بزرگوں، یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، ان کے کارنامے بڑے عظیم ہوتے ہیں، ان کے مجاہدے، ان کی تعلیمات بڑی پاکیزہ اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس حوالے سے، بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگ، ہمارا صوفیات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے صوفیاء کرام تشریف لائے، اور عرب سے اور بڑی دور دور سے، جناب ایران سے، افغانستان سے بڑے بڑے بزرگ یہاں تشریف لائے، اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ان سے تعلق قائم کر کے اسلام کو قبول کیا۔ آج جو اسلام کی روشنی ہے، آج جو ہم مسجدوں میں آباد بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق اللہ رب کی ذات کی عبادت کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان بزرگوں کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں۔ انہوں نے آ کے اس کفرستان میں، اس ہندوستان میں آ کر ڈیرے لگائے،
اور اپنے اخلاق سے، اپنی زندہ تعلیمات سے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے، قرآن و حدیث کے ساتھ، اپنے خوبصورت کردار کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو متاثر کیا، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو صوفیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے، حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے لے کر چاروں ہمارے سلاسل، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور چشتیہ، یہ سلاسل ایسے ہیں، ان کے بزرگ ایسے ہیں کہ ان کا کردار بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے آ کے بر صغیر پاک و ہند میں ڈیرے لگائے اور جنگلوں میں ڈیرے لگا کے انہیں آباد کر دیا۔ لوگ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے گئے، اور یہاں سب سے پہلا سلسلہ جو بر صغیر پاک و ہند میں آیا، اس سلسلے کا نام سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، اور ان کے روح رواں حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہے، یعنی والد صاحب کی طرف سے بھی سید اور والدہ واجدہ کی طرف سے بھی سید ہے، اور آپ کا فیض بہت بڑا فیض ہے۔ آپ نے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو متاثر کیا، بہترین اپنے کردار اور اپنی زندہ تعلیمات کے ساتھ آپ نے، جہاں اور صوفیاء نے اور سلاسل نے اور بزرگان دین نے یہاں تشریف لا کر اسلام کی تعلیمات دنیا تک پہنچائی، لوگوں کے دلوں کو منور اور روشن کیا، ساتھ ساتھ بہت بڑا کردار، بلکہ ولین لوگوں میں سب سے بہترین کردار حضور خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کا ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کا خطہ بالخصوص بالعموم پوری دنیا آپ کے احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ آپ کا احسان جناب یہاں اس بر صغیر پاک و ہند کے خطے کو اگر دیکھا جائے، آپ کی آمد سے پہلے اس کے جو حالات تھے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو مورخین نے علماء نے لکھا ہے وہ ہمارے سامنے۔ یہ ذات پات کا جناب دور تھا، اونچ نیچ کا دور، رنگ و نسل، مذہب اور مسلک میں یہ لوگ بٹے ہوئے تھے۔ یہاں جناب کالے اور گورے کا سلسلہ تھا، یہاں اونچ نیچ تھی، یہ بڑی برادری ہے، بڑا قبیلہ ہے، اور جناب ان کا سٹیٹس ہمارے علاقے میں بہت بڑا ہے، لہذا یہ بڑے ہیں۔ اور جو تھوڑا جناب نیچے کا طبقہ ہے، پرائمری کلاس ہے، اس سے بھی نیچے لوگ، وہ بڑے متاثر تھے، اور ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا، انہیں انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اس ماحول میں حضور خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، اور آپ ایران سے سجستان ایک علاقہ ہے وہاں سے تشریف لائے، اور اپنے مرشد کریم حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہار غنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر ان کی میت میں رہتے ہوئے، مجاہدات و ریاضات کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے وہاں سے، اور جناب بزرگوں کا فیض لیتے ہوئے سلاسل گاہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اجمیر شریف میں آ کے ڈیرا لگا دیا، اور آپ نے اپنے اخلاقی کریمانہ سے دنیا کو متاثر کیا۔ دوستو جہاں انسان کو انسان نہ سمجھا جائے وہاں کام کرنا کتنا بہت بڑا ایک بلہ ہے۔ آج ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور ہماری نسلیں در نسلیں اسلام میں داخل ہے، یہاں دین کا کام کرنا مشکل ہوتا ہے، یہاں دین کی بات اور دین کا میسج لوگوں تک پہنچانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں جہاں ہم مال و دولت کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہاں دین اسلام کا پیغام پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت جو کفرستان تھا، اب تو اسلام ہے، اب مشکل ہے، اب غور کریں اس وقت ان بزرگوں نے، ان صوفیاء نے کس طرح دین اسلام کی بات لوگوں تک پہنچائی ہوگی۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کی سیرت کو پڑھنا بھی ہے، اور جو ان کا انداز تبلیغ تھا، جو پیار، محبت، شفقت، امن، بھائی چارہ، یہ سبق تھا ان کا۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بارود نہیں ہے ان کے ہاتھ میں، کوئی بہت بڑا لو لشکر، کوئی عسکری طاقت، کوئی فوج، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں۔
صرف زبان ہے، اور سب سے بڑی بات جو ان کا کردار ہے، جو اجلا ہے، صاف ستھرا ہے اور پاکیزہ کردار ہے، اس سے لوگ متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہی دوستو بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی کردار کو اتنا خوبصورت رکھے کہ غیر مسلم اس کے کردار کو دیکھ کر، قرآن و حدیث میں ڈھلا ہوا ایک شخص دیکھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اصل ہے، نہ تو جناب کسی پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے، نہ مذہب میں مسلک میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ جناب کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ دنیا کو سمجھا دیں کہ ہمارا تعلق ان صوفیاء سے ہے، خواجہ خاجگاں سے ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء سے ہے، خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر سے ہے، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے ہے، ہمارا تعلق صابر کلیر سے ہے، ہمارا تعلق ان بزرگوں سے، عبداللہ شاہ غازی سے ہے، ان بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جناب دنیا میں نفرت نہیں بلکہ محبت کا پیغام دیا۔ آج تو نفرتیں نفرتیں ہیں، آج ایک مسلک دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کرتا، تو وہ لوگ جنہوں نے دوسرے مذہب والوں کو، آج مسلکی جو جھگڑے ہیں ان سے نکل کر جناب وہ لوگ ہوتے تو پھر بتاتے کہ دین کی تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے مسلک کی تفریق نہیں بلکہ دوسرا مذہب، جہاں ہندو ہے، جہاں عیسائی ہے، جہاں یہودی بیٹھا ہوا ہے، ان کے درمیان میں بیٹھ کر دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو متاثر کیا۔ جہاں ذات پات کا مسئلہ ہے، یہاں پرتھوی راج جناب پورے ہندوستان پر ایک مضبوط اور طاقتور اقتدار کے ساتھ بھرپور طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، اس درمیان میں آ کر خواجہ خاجگاں مامور من الرسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ کے دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اور لوگ ایسے جوق در جوق آپ کے جناب دربار میں حاضر ہیں۔ خود سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر تعلیمات کو پڑھیں اور آپ کی مسائل جمیلہ جو آپ نے دین کو پھیلایا اگر اسے دیکھیں دوستو اور پڑھیں، جو مورخین نے لکھا، اپنوں نے، غیروں نے، اور غیر مسلم جو مفکرین ہیں انہوں نے، مورخین انہوں نے لکھا، آپ کو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو مکہ المکرمہ میں آ کر قریش مکہ، کفار مکہ کو تبلیغ فرمائی، وہ انداز، وہ نقشہ آپ اپنے سامنے محسوس کریں گے۔ اور یہی اصل ہے ایک مبلغ کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے والے مسلمان کے لیے یہی ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کا جو انداز تبلیغ تھا اسے سامنے رکھ کر لوگوں کو تبلیغ فرمائے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ انسان ڈھلے انبیاء کی سیرتوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر زندگی گزارے گا، لوگ متاثر ہوں گے۔ آج بھی اسلام جو پھیل رہا ہے صاحب ظاہر، اب اس میں صاحب جو زندہ تعلیمات ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے کردار کو دیکھ کر بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ یا زندہ تبلیغ، ہمارا کردار تو اب بہت نیچے چلا گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ہمیں صوفیاء سے، اولیاء کاملین سے توڑنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، ذرا اوپر جائیں اور اپنے مورخین کو پڑھیں تو ہمارا تعلق ان صوفیاء سے جڑ جاتا ہے، اور صوفیاء نے کوئی نیا مذہب اور نیا مسلک آ کے دنیا کو نہیں سمجھایا۔ ذہنوں میں ایک بات یہ بھی ڈالی جاتی ہے کہ جناب یہ تصوف اور سلوک کا راستہ، یہ صوفیاء نے ایک نیا دین گھڑا ہے۔ نہیں جناب، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ اسی دین کو لوگوں کے مزاجوں کے مطابق اسی دین کو پیش کیا ہے، حالات اور واقعات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کہ اب زمانہ کس طرف چل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جتنا زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا اتنا بے راہ روی اور فتنے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو زمانہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اسی میں ڈھلے انسان، ان تعلیمات کو اسی تناظر میں، اس رنگ میں پیش کرے۔ یہ ایک مبلغ کا کمال ہے۔ ان صوفیاء نے یہی کچھ کیا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صرف سننے سے تو پھر بہت سی باتیں نکل آئیں گی۔ آپ خود پڑھیں، صوفیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو شریعت سے ایک انچ بھی آگے پیچھے ان کی تعلیمات نظر نہیں آئیں گی۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے دوستو بزرگوں کہ آج جو لوگ، ہم جیسے گنہگار لوگ جب دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو جو عمل ہمارا ہے وہ مکمل طور پر انبیاء کی سیرت میں ڈھلا ہوا نہیں ہوتا،
بلکہ کہیں آگے پیچھے انسانی جو بشری ہمارے ساتھ جو عوارض ہے، جو بشری تقاضے ہیں، کمزوری ہے، وہ لاکھ ہو جاتی ہے کہ مکمل طور پر دین پر عمل نہیں کر پاتے۔ صوفیاء کا معاملہ ایسا ہے، مکمل طور پر دین میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم لوگوں کا، ہم دین پر چلتے ہوئے کہیں اپنی ذات کو آگے رکھ لیتے ہیں، اپنی ذات کو آگے رکھ کر دین کو تھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، آج تو بہت دگرگوں ہو گیا معاملہ نا۔ نیا سال اب آئے گا تو دیکھ لیجیے گا کہ ایک کافر میں اور مسلمان میں کتنا فرق ہے۔ اب تو فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ رسمیں، یہ رواج، یہ ساری چیزیں جو ایک کافر کے معاملات میں وہ کر رہا ہے، مسلمان اسی میں ڈل گیا ہے۔ تو ہماری خواہشیں آگے آ گئی نا، ہماری خواہشیں آگے آ گئی اور دین پیچھے چلا گیا۔ صوفیاء کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ براہ راست جا کر اعتراض کر دینا کہ صوفیاء جناب ایک نیا دین گھڑا ہے۔ نہیں جناب، صوفیاء نے یہ کیا ہے، اپنی ذات کو پیچھے رکھا اور دین کو آگے لے آئے، دین کو آگے رکھا ہے۔ آپ کہیں بھی صوفیاء کرام کی باتوں کو، ان کی ملفوظات کو، ان کے کردار کو، ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو صحیح، قرآن و حدیث میں بالکل ڈھلنے والے لوگ یہی ہیں۔ ان کی باتیں، حضرت باتیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح۔ حضور خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملفوظات کو، جو ان کے مرید خاص حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتابی صورت میں ان سے نقل کیا ہے، فوائد الفوائد، ان کو پڑھیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا ایسی باتیں، یہ تو قرآن حدیث میں ڈلی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اعتراضات کو ہم سنیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں۔ حضور خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا یہاں کردار ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی جو تبلیغ ہے دوستو، آپ نے ایسے ایسے شہباز، ایسے ایسے دلیل و قدر خلفاء تیار کیے کہ ان میں سے ایک ایک اپنے اعتبار سے پوری انجمن ہے۔ ایک ایک کی بات کریں تو پوری ایک جناب کتاب زندگی ہے ان کی۔ آپ ایک کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، یہ خلیق احمد نظامی نے، بہت بڑے پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، ان کی کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، اس کو پڑھ کے دیکھیں تو صحیح۔ انہوں نے جو سلسلہ چشتیہ کی خدمات کے حوالے سے بات کی ہے اور خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جناب خلفاء کے کردار کو جناب سامنے رکھا ہے، انسان یہ کل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کتنے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کس انداز کے ساتھ یہاں آ کے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، کتنی محنت ہے ان کی، اور کتنے احسانات ہیں ان نفوس قدسیہ کے اس جناب مخلوق پر، اس بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگوں پر، ان کے کتنے احسانات۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں آپ کو چند باتیں سنا دوں تاکہ پتہ چلے کہ صرف ان کی نیاز کافی نہیں ہے، ان کا عرس منانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے کردار میں ڈھلنا اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ اصل ہے۔ آپ نے فرمایا قرب الہی چاہتے ہو، اللہ رضا کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہو، تین باتیں اپنے پلو سے باندھ لو۔ اگر تمہاری شخصیت میں، تمہاری زندگی میں، تمہارے شب و روز کے اندر اگر تین باتیں ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات تمہیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ ان تین باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو پیچھے لاؤ اور اپنی ذات کو سراپے رحمت بنا کر اسے آفتاب اور سورج کی طرح بنا ڈالو۔ تمہاری ذات میں جس طرح سورج ہوتا ہے، تمہاری ذات اس سورج کی طرف بن جائے، تب تمہیں اللہ رب کی ذات کا قرب مل جائے گا۔ سورج کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام ہے روشنی دینا، اور سورج روشنی جب دیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، یہ ہندو ہے، یہودی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے، وہ اس کی تمیز کے بغیر سب لوگوں کی آنگن کو اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے۔ اور میں تو اگر اپنے رب کریم کی ذات کا قرب اور اس کی معیت، اس کی محبت چاہتا ہے اور اپنی بخشش چاہتا ہے، تو بھی آفتاب اور سورج کی طرح بن جا۔ تو سورج کی طرح بن، یہ نہ دیکھ کہ مجھ سے فائدہ اٹھانے والا ہندو ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، مسلم ہے، اور کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور رنگ کیا ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، اور کہ سرحد کا باسی ہے، ہندوستان کا ہے، پاکستان کا ہے، انگلستان کا ہے،
افغانستان کا ہے، یہ ساری سرحدیں مٹا، تیری کوئی سرحد نہیں ہے۔ تو جب فائدہ پہنچانا چاہتا ہے بغیر رنگ اور نسل، زبان اور مسلک، قبیلے اور برادری کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی ذات کا بندہ سمجھ کر اسے فائدہ پہنچاتا چلا جا۔ تیری مثال ایسی ہو جیسے سورج ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا عالمگیر پیغام ہے کوئی رکاوٹ؟ یہ ہے صوفیہ، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعلیمات ہے۔ اللہ رب کی ذات نے اپنے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب المسلمین نہیں ہے اسے مسلمانوں کا رب ہے، بلکہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے۔ اور پھر اپنے حبیب کے متعلق کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب آپ بھی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیے صوفیاء کی تعریف بھی دیکھیے، ادھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بندے تو اپنے رب کریم کی ذات کا قرب چاہتا ہے تو آفتاب کی طرح بن جا، سورج کی طرح بن کے سب کو فائدہ پہنچا۔ یہ نہ دیکھ یہ اس برادری کا ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یا اسے نواز، اور ہندو جو ہے اسے چھوڑ دے، نہیں، سب کو فائدہ پہنچاتا چلا۔ یہ دیکھیے یہ تعلیمات، دیکھیے عالمگیر تعلیمات، خوبصورت تعلیمات ہے۔ اب ہم لوگ مسلکوں میں، رنگ میں، نسل میں، برادریوں میں اور سرحدوں میں پھنس کر رہ گئے۔ اور 56-57 ممالک تو ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی فکر اور اپنا اپنا دائرہ اور لکیر اور سرحد اور باؤنڈری کھینچ کے بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک کر کے نقصان پہنچاتا چلا جا رہا ہے دشمن۔ جب ہم ان سرحدوں کو توڑ دیں گے، رنگ اور نسل کو چھوڑ دیں گے، پھر دیکھیے گا ہماری طاقت و قوت کیا ہوگی، پھر کفر بھی ہمارے سے جناب خوف رکھے گا، ڈرے گا۔ آپ نے یہی پیغام دیا۔ صوفیاء کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمات کو سمجھے پھر پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے لوگ تھے اور کتنے بڑے محسن تھے ہمارے۔ آپ نے فرمایا اپنی شخصیت کو سورج کی طرح بنا۔ دوسری بات فرمایا وہ چیز جو تمہیں اپنے رب کریم کی ذات کو قرب ادا کرے گی، تیری شخصیت میں سمندر کی طرح اتنی بڑی جناب گہرائی ہونی چاہیے، جیسے سمندر گہرا ہے اور سمندر نے اپنا فائدہ پہنچانے میں کسی چیز کی تمیز نہیں کی ہے کہ پانی جو میرا ہے، جو میرے اندر سے پانی بہ رہا ہے، اس نہر میں جائے گا، اس میں نہیں جائے گا۔ مسلمان کو تو سیراب کرے گا، اس کی کھیتی کو، اس کی زراعت کو، اس کے جانور کو، اور ایک مسلمان کو سیراب کر کے اس کی زندگی کا اہتمام کرے گا، لیکن میں نے کافر اور یہودی کو پیاسا مارنا ہے، نہیں۔ فرمایا سمندر کی کیفیت یہ ہے کہ سارے لوگوں کو سیراب کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اے مسلمان، تیرا وجود تیری ذات کی سمندر کی طرح ہونی چاہیے، تو اس سے فائدہ اٹھانے والا اپنا نہ ہو بلکہ اپنا بھی ہو، غیر بھی ہو۔ اس لیے صوفیاء کرام اپنے لنگر خانے کے مین دروازے پر، مین گیٹ پر لکھتے تھے کسی کا رنگ اور مسلک اور مذہب نہ پوچھنا، اسے اندر آنے دے، اس کا اعزاز کر، اکرام کر، اسے محبت کر کے اسے کھانا کھلا، بس یہ ضرور دیکھنا کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نہ دیکھنا مسلمان ہے کافر ہے، رنگ کیا ہے، کس ملک کا، کس برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہ دیکھنا، صرف یہ دیکھنا اللہ کا بندہ ہے۔ یہ ہے صوفیاء کا پیغام۔ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرما رہے ہیں، اور فرمایا تیرے اندر عاجزی یعنی ایسی ہونی چاہیے جیسے زمین ہو، زمین کی سی عاجزی تیرے اندر، اپنی شخصیت کو زمین کی مانند بنا، اپنا بھی چلتا ہے، غیر بھی چلتا ہے، اس نے اپنے سینہ بچھا رکھا ہے، جو چلے چلتا پھرے، اور جو بیج ڈالے اپنا ہے غیر ہے، بغیر رنگ، بغیر نسل، بغیر قبیلے، بغیر زراعت، بغیر مذہب کے، جو بیج ڈالے اپنا سینہ کھول کر سینے میں محفوظ کر کے اسے لہلہاتا ہوا باغ اور کھیتی ادا کر دے۔ یہ ہے صوفیاء کی تعلیمات، اور صوفیاء کی تعلیمات کی گہرائی اور بلندی اور عالمگیر حیثیت، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ لوگ ہماری ڈائریکشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہماری سمت کسی اور طرف لگانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل اور ہمارا مدعا اور مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچا دے، کچھ لوگ وہاں سے ہٹا کر کسی اور طرف لگانا چاہتے ہیں۔ اعتراضات کی دنیا میں نہ آئیے، اگر کسی کو کوئی خلش ہے ذہن میں اسے خود پڑھنا چاہیے۔ صوفیاء کی تعلیمات میں نے یہ 3 چیزیں بیان کر دی۔ آپ کے
مرشد کریم حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو جب خلافت دی نا، خلافت، اب دیکھیے صوفیاء کا اور ہمارا معاملہ کتنا فرق ہے۔ آپ نے خلافت میں ٹوپی عطا فرمائی، اور ٹوپی کے 4 کنارے تھے، جسے کہا جاتا ہے چہار ترکی ٹوپی، چہار ترکی، ترکی نہیں ترکی، اس کے 4 کنارے تھے، 2 یہ اس طرف کنارے، 2 اس طرف۔ آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ صوفیاء کپڑے کی ٹوپی پہنتے ہیں، بزرگ ٹوپی پہنتے ہیں جس کے 4 کنارے جو نکلے ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ خلافت عطا فرمائی، فرمایا معین الدین جاؤ ہندوستان میں تمہاری ڈیوٹی لگا دی ہے، وہاں جا کے دین کی تبلیغ کرو۔ اور فرمایا یہ جو ٹوپی پہنا رہا ہوں یہ چہار فارسی میں 4 کو کہتے ہیں، چہار ترکی، یہ جو 4 کنارے نکلے ہوئے ہیں نا، یہ چہار ترکی ٹوپی کا مطلب ہے 4 کام ترک کر دینا۔ ترکی ترک سے ہے، ترک کا معنی ہے چھوڑنا۔ معین الدین 4 کام نہ کرنا اپنی زندگی میں، اور پھر دین کی تبلیغ کرنا۔ اب دیکھیے کیسے نفس کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ہے صوفی، ہر کوئی صوفی نہیں ہے۔ جبہ دستار رنگ گورا اور بڑی بڑی تسبیح آدمی، یہ صوفی نہیں ہے۔ صوفی یہ ہے جو ان صفات کا مالک ہو، جو قرآن نے، حدیث نے، صوفیاء نے جو معیار مقرر کیا ہے اس معیار پر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جبہ دستار میں نہیں، بڑی بڑی موٹی تسبیحوں میں نہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پورے جاہو جلال کے ساتھ آگے پیچھے لشکر ہو، یہ صوفی نہیں ہے۔ یہ صوفی کی کوئی علامت نہیں ہے، اور صوفی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ لہذا صوفی دیکھنا ہے تو خواجہ خواجگان اپنے مرشد کریم کے سامنے کھڑے، ٹوپی پہنائی جا رہی ہے، 4 ترکی، 4 کام چھوڑ دینا معین الدین، باقی سب کرنا۔ وہ 4 کام خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میرے مرشد نے فرمایا ترک دنیا، ترک دنیا، دنیا چھوڑ دینا۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کی محبت چھوڑنا، مال کے پیچھے نہ بھاگنا، مال جتنا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ بڑے بڑے یہ جو دربار والے بادشاہ شاہن وقت یہ ڈرتے ہیں نا صوفیاء سے، ان کی جھوپڑیوں سے، اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کسی بادشاہ کو کہا گیا، یہ صوفی جو بیٹھا ہے جھوپڑی میں، یہ جو لنگر چلا رہا ہے، اس کا روزانہ کا لنگر اتنا ہے کہ 70 اونٹ اس کے لنگر کے چھلکے اٹھا کر چلتے ہیں، اسے روکو ورنہ سارے لوگ اس کی جناب طرف چلے جائیں گے۔ حقیقت میں بادشاہت تو اسی کی ہوگی، تو بیٹھا رہے گا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ صوفی کو نکال دو، اور کوئی وزیر، کوئی مشیر میرا ماننے والا اس بزرگ کے پاس نہیں جائے گا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس نہیں جائے گا۔ آپ تک خبر پہنچی کہ میرے لنگر سے متاثر ہو گیا، ڈر گیا مجھ سے، اور اپنے وزیروں مشیروں کو کہا کوئی ڈونل، کوئی شخص کوئی اس کی مدد کرنے نہ جائے۔ آپ نے لانگری کو، لنگر پکانے والے کو بلائے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا پہلے جو لنگر کم تھا اسے ڈبل کر دو، اسے ڈبل کر کے اس کو بتاؤ صوفی کا لنگر لوگوں کی مدد سے نہیں، اللہ کی ذات کے فضل سے چلتا ہے۔ خواجہ خواجگان نے فرمایا، میرے مرشد نے ٹوپی پہنائی، فرمایا معین الدین ترک دنیا، دنیا چھوڑ دینا، دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا والوں کو، لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگا دینا، دنیا کے پیچھے نہ پڑنا۔ دوسری بات فرمایا، یہ جو دوسری جو میں نے یہ کنارے والی ٹوپی جو دوسرا کنارہ ہے، اس کے اندر یہ پوشیدہ ہے رات، ترک عقبہ، آخرت بھی چھوڑ دینا۔ آخرت چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لالچ میں آ کر تسبیح نہ پکڑ لینا کہ جنت ملے گی، کوئی تحلیل، کوئی ذکر و اذکار، کوئی نمازیں، کوئی صدقہ و خیرات، کوئی لنگر کھانے کھول کے یہ بیٹھ جائے کہ جناب جنت ملے گی۔ جنت نہ مانگنا، جنت والی ذات مانگنا۔ ترک دنیا، دنیا بھی چھوڑ، آخرت بھی چھوڑ، یہ تجھے اللہ رب العزت کی ذات کے قریب کر دے گی۔ تیسری بات فرمائی، تیسرا کنارہ یہ تجھے اس لیے ٹوپی دے رہا ہوں، اس کے اندر میں نے کہا ترک خورد و خواب، نیند چھوڑ دینا، اور زیادہ کھانا بھی چھوڑ دینا۔ زیادہ جو کھائے گا نیند زیادہ آئے گی۔ فرمایا تو نیند میں رہے گا، اللہ کی یاد کب آئے گی؟ تنہائی میں جانا، اللہ کی یاد میں رہنا، کب کھانا تاکہ نیند کم آئے۔ فرمایا یہ میرے مرشد کریم نے مجھے سبق دیا، اور فرمایا ترک خواہش، اپنی خواہشوں کو آگے لا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے فرامین کو نہ بھولنا۔ ہمارا یہی معاملہ ہو چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے انعامات اور اکرامات اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں،
اپنی خواہشات کو آگے لے آتے ہیں۔ چند دنوں کی دوری پر ہے، پتہ چل جائے گا ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں۔ جتنی بھی ساری کفر کی رسومات ہیں ساری کی ساری ہم لے آئے، اب نہیں پتہ چلتا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ ہم نمازوں سے دور ہیں تو ہمیں کفر سے کافر سے جو چیز ممتاز کرتی، علیحدہ کرتی، جدا کرتی، وہ نماز تھی۔ کافر بھی نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نہیں پڑھتا، فرق کہاں رہا؟ نیا سال لگے گا، بجائے اس کے کہ رونا تھا، گڑ گڑانا تھا، توبہ کرنی تھی اور اپنے آنسوں کے ساتھ جگہ کو بھیجنا تھا، ہم پٹاخے پھوڑ کر خوشیاں منا کر پتہ نہیں دنیا کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا یہ مسلمان جو غزہ دے بیٹھا، فلسطین دے بیٹھا، جناب کشمیر دے بیٹھا ہے، افغانستان عراق اجڑ گیا ہے، اسے خوش ہونے کی پتہ نہیں کیوں سوچی ہوئی ہے، اسے رونے کی ضرورت ہے۔ غزہ میں ہمارے لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، یہ مسلمان خوش ہے شاید اس بات پر کہ میرا مسلمان اجڑ گیا، میرا ملک اجڑ گیا۔ نہیں جناب، خوش نہیں ہونا، رونا ہے۔ اے اللہ ان حالات کو تبدیل فرما، اپنے کرم سے جو آنے والا سال ہے کہ یہ تبدیلی کا سال ہو، مسلمانوں کے عروج اور کمال کے جو محل ہم نے تیار کرنا اس کی پہلی اینٹ ثابت ہو، اور 2026 میں نیا آنے والا سورج فلسطین کی غزہ کے مسلمانوں کی آزادی کا پیغام لے کر آنے والا سورج ہو۔ دوستوں بزرگوں، ہمیں یوں ڈھلنا ہے نہ کہ خوش ہونا ہے۔ ان صوفیہ کی تعلیمات کو دیکھیے، خواہشوں کو چھوڑیں، دنیا کو چھوڑیں اور عقبہ کو چھوڑیں، زیادہ سونا، زیادہ کھانے کی چیزوں کو چھوڑیں، پھر تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو زمانہ نہیں بدلے گا، ماحول نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پیغام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔